ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، مگر آپ حضرات اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں علی کی محبت میں، لہٰذا اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو دلوں پر محبت کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو دلوں پر محبت کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی میری تقریر سے یا میری گفتگو سے کسی کا مائک یا کسی کا لاؤڈ اسپیکر نہیں پھٹتا ہے، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، میرا محمد ہر وقت رسول ہے۔ مثلا یعنی دکان پر ہو تب بھی رسول، مکان پہ ہو تب بھی رسول، زمین میں ہو تب بھی رسول، آسمان میں ہو تب بھی رسول، خیبر میں ہو تب بھی رسول، بدر میں ہو تب بھی رسول، احد میں ہو تب بھی رسول، خندق میں ہو تب بھی رسول۔ میرا محمد بچپن میں ہو تب بھی رسول، جوانی میں ہو تب بھی رسول، بڑھاپے میں ہو تب بھی رسول۔ اب وہ چاہے کسی کو اپنے پہلو میں بٹھائے تب بھی رسول، کسی کو انگلی پر اٹھائے تب بھی رسول، یعنی میرا محمد ہر وقت رسول ہے۔ مگر اب آپ بتائیے میں ملا کا بیان مانوں یا اللہ کا فرمان مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم ہر وقت رسول ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول جو ہے وہ 40 سال کے بعد بنے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو محمد سے دشمنی نہیں ہے، ان کو ابو طالب سے دشمنی ہے، ان کو محمد سے دشمنی نہیں ہے، ان کو ابو طالب سے دشمنی ہے۔ اگر یہ مان لیا کہ محمد بچپن میں بھی رسول، جوانی میں بھی رسول، بڑھاپے میں بھی رسول، اگر انہی نے یہ مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 25 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا، اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا۔ 25 سال کی عمر میں نبی نے جو نکاح پڑھایا، ابو طالب نے جو نکاح پڑھایا اپنے نبی اپنے بھتیجے کا، وہ بلکہ اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا۔ لیکن معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کا نکاح کسی کافر نے پڑھایا، نبی کا نکاح کافر، ابو طالب کو کافر کہتے ہیں نا، تو وہ نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک صرف مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی فون کر کے کہے کہ مولانا صاحب آپ کو نکاح پڑھنا ہے، فلاں تاریخ ہے، تاریخ بتا دی، مثلا 6 دسمبر۔ اب جیسے ہی میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھنا ہے مجھے نکاح، اب جیسے ہی تاریخ آئی قریب، اب فون پہ فون ہو رہا ہے، ہلو کہاں ہے مولانا صاحب، آپ کا یہاں انتظار ہو رہا ہے، آپ کو نکاح پڑھانا ہے نا میرے بیٹے کا، تو آپ کہاں پر ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو میں تو یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نکاح تو نہیں پڑھا سکتا آ کر، کیونکہ مجلس ضروری ہے، نکاح ضروری نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا ہے تو آپ ہی جانے، آپ نے کہا تھا نا کہ نکاح پڑھانے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں سے ایک کو بھیجے دے رہا ہوں کہ وہ نکاح پڑھا دے گا۔ یہ راضی ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے بھیج دیجیے گا۔ اب جیسے ہی انہی نے گاڑی بھیجی کہ چلو ٹھیک ہے مولانا صاحب کو بلا لیا جائے،
اب گاڑی ان کے گھر پر آ کر رکی. اب یہ بہت خوش ہو گئے کہ دیکھنا ابھی مولانا صاحب اتریں گے. انہی نے سب کو بلا لیا کہ آؤ استقبال کرو، آ کے مولانا صاحب اترنے والے ہیں. اب جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھا، بابا رام دیو اتر رہے ہیں گاڑی سے. بابا رام دیو اتر رہے ہیں. اب انہوں نے فون کیا ادھر سے، مولانا یہ آپ نے کس کو بھیج دیا نکاح پڑھانے کے لیے؟ آپ نے کس کو نکاح پڑھانے کے لیے بھیج دیا؟ میں نے کہا پڑھوا لو، کام آئے گا. اس لیے کہ جب تم نبی کا نکاح کسی کافر سے پڑھوا سکتے ہو تو اپنے بیٹے کا نکاح تم بابا رام دیو سے نہیں پڑھوا سکتے. یہ صرف ایک مثال تھی جو میں نے دی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تم نبی کا نکاح کسی کافر سے پڑھوا سکتے ہو، لیکن یہی نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محراب کو محراب اس لیے مانا کیونکہ نبی نے بتایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محراب کو محراب اس لیے مانا کیونکہ ہمیں نبی نے دکھایا. ہم نے منبر کو منبر اس لیے مانا کیونکہ نبی نے دکھایا. ہم نے مکے کو مکہ اس لیے مانا کیونکہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری عظمتوں کو ایک پر، یہ سب چیزیں تمہیں نبی نے دکھائیں، تم نے مان لیا، مگر آدم کو تو نبی نے نہیں دکھایا. پھر کیوں مانا؟ موسیٰ کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ شیش کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ میلائل کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ جبریل کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ توبہ کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ جنت کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ کوثر کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ سلسبیل کو تو نبی نے نہیں دکھایا، پھر کیوں مانا؟ کہنے لگے محمد نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری عظمتوں پر، یہ سب چیزیں نبی نے نہیں دکھائیں، تم نے مان لیا. آدم کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. موسیٰ کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. نوح کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. عیسیٰ کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. جنت کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. کوثر کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. جہنم کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. سلسبیل کو نبی نے نہیں دکھایا، تم نے مان لیا. یہ سب چیزیں تم نے بغیر دیکھے مان لی کیونکہ نبی نے دکھایا نہیں. تو پھر اس کو کیوں نہیں مانا جس کو نبی نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. صلوات پڑھیں حضرت محمد پر. تو پھر تم نے اس کو کیوں نہیں مانا جس کو میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا گیا ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. بس عزادارو، آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی ہے، گزر چکی ہے 5 تاریخ. علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے بیٹا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تم تو ہم شکل پیغمبر ہو. ایک مرتبہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت دی مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ مولا علی اکبر میدان میں جاتے ہیں. اب مولا علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، پیچھے سے حسین نے بھی چلنا شروع کیا. ادھر مولا علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، ادھر حسین کے قدموں کی بھی رفتار تیز ہوئی. ایک مرتبہ علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، ابھی تو آپ نے مجھے جنگ کی اجازت دے دی تھی، پھر کیوں پیچھے پیچھے آتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے اے میرے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا جب کوئی جوان بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. ہاں زادارو، ایک مرتبہ مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر آپ کہیے تو ہم میں لڑنے کے لیے نہ جاؤں، میں جنگ کے لیے نہ جاؤں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں بیٹا تم جنگ کے لیے جاؤ. ایک مرتبہ امام مولا علی اکبر میدان میں آتے ہیں اور ایسی جنگ کرتے ہیں جیسے علی کیا کرتے تھے، لیکن آخرکار بھوکا پیاسا کتنی دیر لڑتا. ایک شقی نے
علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے، بابا کو آواز دی، اب امام حسین علیہ السلام گرتے پڑتے ہوئے بیٹے کی لاش پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بابا، ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام 2 انگلیوں سے انی پکڑتے ہیں، برچھی کی انی پکڑتے ہیں، ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا علی، 2 انگلیوں سے در خیبر تو کھاڑنا بڑا آسان تھا، مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔